نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور تو تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ پر، عالم انسانیت پر اپنی رحمت کاملہ کا نزول کیا اور ہمیں رسول پاک علیہ السلام عطا فرمائے۔ سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، خدا کا نور اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، کرم نوازی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی کریم علیہ السلام، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ محبوب کو شانیں دی ہیں، محبوب گواہ ہیں تمہارے اعمال پر، محبوب تمہیں دیکھتے ہیں، محبوب تمہیں خوشخبریاں سناتے ہیں، محبوب تمہیں ڈر سناتے ہیں۔ میں نے اپنے محبوب کو عظیم شانیں دے کر بھیجا ہے، اب تم نے کرنا یہ ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر صبح و شام پھر نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو، تم حد درجہ تعظیم کرو میرے نبی پاک علیہ السلام کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ عزیز دوستو، ہمارے پاس بہت سارے اللہ کے انعامات ہیں، لیکن ہمارے پاس رب کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہمیں دولت ایمان عطا فرمائی۔ یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے، یہ تعلیم کے ذریعے بھی نہیں ملتا۔ یہ جو ہدایت کی روشنی ہوتی ہے، یہ صرف بڑے خاندانوں میں پیدا ہونے سے نہیں مل جاتی۔ یہ جو ہدایت، شعور، کرم اللہ کا ہوتا ہے، یہ فقط بڑی دنیاوی ڈگریاں رکھنے سے ہی انسان کو میسر نہیں آتی، یا بہت زیادہ کو دولت مند ہو تو پھر ہی اسے نہیں ملتی۔ آپ دنیا میں گھوم کے دیکھ لیں، ڈھیر سارا مال ہے لوگوں کے پاس، اور بہت بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی تک کے لوگ اپنے پاس اعزازات رکھتے ہیں، اور بڑے گھروں میں رہتے ہیں، اور کئی کئی ممالک کے اندر بزنس کرتے ہیں، لیکن اتنا بڑا گمراہی کا پردہ آنکھوں میں پڑا ہوا ہے کہ وہ بندہ جو پی ایچ ڈی اسکالر ہے، جو اتنے سارے ممالک میں کاروبار کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بہت عقل مند جانتا ہے، مختلف حکومتوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے جھکتا ہے تو اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ معاذ اللہ اتنا بڑا تعارف رکھنے کے باوجود بت کے سامنے کھڑا ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے۔ اس ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور اس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے جس نے پہلا نام ہی اللہ رسول کا بتایا ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہدایت اور ایمان جو سینے میں موجود ہے، وہ ایمان کی طاقت، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے تو ہمارا دل کھٹکتا ہے، اور غلطی کر جانے کے بعد جب طبیعت تڑپتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، پھر تو سمجھ لے کہ تیرے اندر ایک مومن بیٹھا ہے جو بار بار تجھے آواز دیتا ہے کہ یار تو ٹھیک نہیں ہے، تجھے ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ وہ جو کسی غریب کی بات سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا،
اور وہ کسی بے بس اور بے کس اور مجبور کی بات سن کے دل نرم ہو جاتا ہے نا، تو یہ تیرے سینے میں ایک مومن بیٹھا ہے جو تیری طبیعت کو اس کے حق میں نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو کلین شیف اور پینٹ شرٹ والا نوجوان بھی حضور کی نعت سن کے مدینے کی یاد میں رونے لگتا ہے نا، تو غلطیاں اپنی جگہ پہ، کمزوریاں اپنی جگہ پر یہ جو اندر تڑپ ہے اور یہ جو اندر درد ہے اور یہ جو اندر کیف ہے، یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن چڑھتی جوانی والا نیا نویلا دولہا جب میری طرح کے کسی شخص کے پاس آ کے کہتا ہے نا حضرت جی دعا کرنا اللہ بیٹا دے، میں نے حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اپنے فضل سے مجھے بیٹا دے تو میں نے عالم دین بنانا ہے، حضور کا نعت خواں بنانا ہے، دین کے کام پہ لگانا ہے، تو یہ جو آرزویں صبح و شام مچلتی ہیں اور یہ جو طبیعت مائل ہوتی ہے، تو یہ اندر ایک مومن بیٹھا ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تہی دامن ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میں آپ سب کی خدمت میں آج ایک بات عرض کروں گا، فقیری تو جیبوں کی ہے، اگر کہیں ہم تہی دامن ہیں تو معاشی طور پر کمزور ہیں، اگر کسی جگہ ہمارے پاس قلت ہے تو وہ وسائل کی ہے، لیکن ویسے ہم بڑے امیر ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں جو دامن دیا ہے وہ امام الانبیاء کا دامن عطا فرمایا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں۔ لوگوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ یہ جو دولت ایمان ہے، یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، یہ تیرے پاس وہ زادرہ ہے کہ جب قیامت کے دن تو میدان حشر میں نکلے گا نا، تو جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا رہا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ چیزیں نور کی طرح چمکیں گی۔ یہ جو تیرے پاس دولت ایمان ہے، یہ میلاد شریف کی رات اپنے آپ کو طاقتور جانو، خوش قسمت جانو، کچھ سجدے صرف اس لیے کر ڈالو کہ ہم رسول پاک کے غلام ہیں۔ کبھی اپنے اوپر غور تو کر، تیرا اعزاز کتنا ہے؟ نبی پاک کعبے کے سامنے کھڑے تھے، خانہ کعبہ کے سامنے حضور کھڑے، اور نبی پاک بیت اللہ شریف کو دیکھ کر، خانہ کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں او کعبے تیری بڑی شان ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا مومن ہے نا، اس کی شان رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں مومن کا مقام، مومن کا مقام۔ اقبال کہتے ہیں عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو نے جانا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں کہ کلمہ پڑھ کے تو بن کا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں کہ حضور کی غلامی نے تجھے اعزاز کیا دیا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح قیامت میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا، فرمایا اولیاء، صلحاء، اتقیاء، ان کا مقام دیکھ کر نا اللہ کی بارگاہ میں تو رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے، اللہ نے انہیں کتنا درجہ عطا فرمایا۔ میرے عزیز، آپ اور میں، ہم اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش دیکھو نا، نیکی کا صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، اللہ اجر عطا بھی کر دیتا ہے، اور اگر کبھی نیکی کر لے اس کی توفیق سے فضل ہو جائے تو ایک نیکی کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور رب فضل کرے تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اپنے مقام کو تو سمجھ، اپنا اعزاز تو جان۔ تو کبھی اس لیے بھی اپنی ویس کو سیدھی کر کہ یار میری بڑی بات ہے میں نبی پاک کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں حضور کا غلام ہوں، میری بڑی بات ہے میں نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر کشکول لیے کھڑا ہوں، میری بڑی بات ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آتا ہے، میری بڑی بات ہے میں ان کے ثنا خانوں میں نے پہلے بھی دوستوں کو ایک دفعہ بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں، بڑی شروع کی بات ہے، ایک جگہ سے محفل میلاد کی تقریب سے میں باہر نکلا تو ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کے آواز کسی کہنے لگا وہ میلادیے جا رہے ہیں۔
تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا. اس کا خیال تھا میں سنوں گا نہیں، لیکن میں نے سن لیا. تو میں اس کے قریب گیا، اور جب میں گیا تو پریشان ہو گیا کہ اب ظاہر ہے یہ کوئی سخت سست کہیں گے. تو میں نے اس سے کہا یار ایک دفعہ پھر کہنا. تو اب اس کے لفظ تھوڑے سنجیدہ ہو گئے، تھوڑے سے لفظ اس نے ٹھیک کر لی. کہنے لگا میں نے کہا تو ہم میلاد منانے والے جا رہے ہیں. جب اس کے لفظوں میں تھوڑی خوبصورتی آ گئی تو میں ہنس پڑا. میں نے اسے کہا یار تو بلا وجہ ڈر گیا ہے، میں تو مزہ لے رہا تھا تیری بات کا، ایک باری پھر نہیں آگ چھڑتا. اب اور مضبوط ہو گئے اس کے لفظ. کہنے لگا میلاد شریف منان والے جا رہے نے. میں نے اسے کہا یار دیکھنا، لوگ مختلف پارٹیوں میں بھی تو ہوتے ہیں نا، مختلف جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں نا، اپنے اپنے لیڈروں کے نام پر تانے بھی تو کھاتے ہیں نا. لوگ بتاتے بھی پھرتے نہیں نہیں وہ میرا وہ تعلق نہیں ہے، میں تو ویسے ہی فلانے کے کہنے پر، وضاحتیں بھی تو دیتے پھرتے ہیں نا. تو نے بھلا مجھے تانا کیا دیا ہے کہ میں حضور کا میلاد مناتا ہوں، میں نبی پاک کی نعت پڑھتا ہوں، میں رسول اللہ کے فضائل بیان کرتا ہوں؟ تو یہ میرے لیے تانا نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ جب سے شعور کی آنکھ کھولی ہے نہ میرے پاس کوئی سیاسی سفارش کرانے آتا ہے، کوئی جب بھی آ کے کہتا تھوڑا ٹائم نہیں دیتے نبی پاک کی تعریف سننی ہے، حضور کی چند باتیں ہو. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. دیکھو نا ہمیں کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب ہی منظر ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نعت